بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج الحمدللہ رمضان کا دوسرا دن ہے، یعنی ایک دن مکمل ہو چکا ہے اور یہ دوسرا دن آج کے رمضان کا، اس برس کے رمضان کا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک روزہ ہم نے رکھا، 2 تراویح ہم نے پڑھی، اس روزے کی برکت سے اور جو بھی اعمال ہم نے کیے، ان اعمال کی برکت سے ہم اللہ رب العزت کے کتنے قریب آئے، اور اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے اندر کیا چینجز آئے۔ کیونکہ در حقیقت رمضان اور رمضان کے اندر روزے یہ اللہ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تو اس کا جائزہ لینا، اس کا ٹیسٹ کرتے رہنا، اس کو جانچتے اور ناپتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے کہ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہی اس کام کی غرض ہوتی ہے۔ تو روزہ ہم نے رکھا یا ہم رکھ رہے ہیں، تو اس روزے کی برکت سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اگر واقعتاً تبدیلی آئی ہے اور ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں تو واقعی میں ہمارا روزہ رکھنا مفید ہے، اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، یا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ہم نے سوچا نہیں ہے اور جیسے تھے ویسے ہی ہیں، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ پھر روزے سے کیا حاصل ہمیں ہوا؟ کیونکہ قرآن پاک میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کہ بتا دیا اللہ نے، روزے کا مقصد واضح طور پر بتا دیا کہ روزے رکھوانے کے پیچھے مقصد ہے تقوی پیدا ہونا، اللہ کا قرب حاصل ہونا، اللہ کا ڈر دل کے اندر آنا۔ اگر واقعی میں یہ چیزیں ہیں اور ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا روزہ واقعی میں قبول ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑے اجر اور ثواب کا سبب بن رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہے، یہ چیز نہیں آ پا رہی ہے اور یہ چینجز ہمارے اندر نہیں ہو رہا ہے، یا ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ سوائے پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے، وہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اجر ثواب دے گا، لیکن جس چیز کے لیے جو مقصد ہے وہ مقصد سے تو ہم محروم ہوں گے نا، اس سے نقصان تو ہمارا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی کرتے رہنا ہے، اپنا جائزہ بھی کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو ناپتے اور ماپتے رہنا ہے کہ واقعی میں روزے کا جو پھل ہے وہ مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، روزے کا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کیونکہ روزے کا مقصد تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، بس وہی ہے، اور وہ چیز میں مجھے حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ ایک یہ اس بات پر غور کرتے رہنا۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے روزے کی حفاظت، روزے کی حفاظت لازم ہے، اور جو روزے کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ قبول بھی ہوگا اور اس کا روزہ اجر و ثواب کا سبب بھی بنے گا۔ اور جس نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا، اپنے روزے کو ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ غور کرنے والی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، سوچنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے اوپر لے کر سوچنا چاہیے، کیا میں ان لوگوں میں تو نہیں آ رہا کہ جن کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا؟ اب اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے، اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا بات ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے دار کو یہ فرمایا کہ اس کو بھوکا رہنے کے کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس میں چند چیزیں جو علماء نے حدیث کی روشنی سے نکالی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسا کھانے اور پینے سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیے، روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ روزے کے اندر حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم سے ایک مشق کروائی جا رہی ہے، اور وہ مشق اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے کیونکہ انسان کہیں نہ کہیں یہ سوچنے لگتا ہے، اور ماحول کے اثر کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر یہ فطور آ جاتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں، اور چونکہ ماحول ہی ایسا ہے تو اس ماحول میں مجھے سروائیو کرنے کے لیے، اس ماحول میں مجھے جینے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ کسی غلط کام کرنے کا عادی ہو گیا، اور اب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ چیز چھوڑیے، یہ کام اچھا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، میں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پا رہا اس چیز کو۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نشے کی لت لگ گئی، اب وہ نشے کی لت کے ایسے عادی ہوئے کہ ان سے چھوڑتے نہیں چھوٹ پا رہی، اب وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مجبور ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم پریشان رہیں گے، اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ عذر پیش کرتے ہیں۔ یا ایک عام بات کرتے ہیں اپن، نشہ تو ایک بڑی چیز ہو گئی، بہت سارے لوگ بیڑی، سگریٹ، پاؤچ اور گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں ان کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ چیز اب میرے لیے بہت ضروری ہو گئی، میں نے اگر اس کو چھوڑا یا میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو مجھے فلاں چیزیں ہونے لگیں گی، اور جیسے ہی میں نے اس کو کھایا تو بقول ان لوگوں کے، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا، بقول ان لوگوں کے کہ ایک دم سے ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جہاں پاؤچ منہ میں رکھا، جہاں ہونٹوں میں بیڑی اور سگریٹ دبائی، تو جو جسم کی رکی ہوئی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی باہر آ جاتی ہیں۔ مطلب کتنا بڑا ان کا لاجک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں میڈیکل سائنس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ سگریٹ کے اندر، اس بیڑی کے اندر، اس گٹکے کے اندر، اس پاؤچ کے اندر ایسا راکٹ سائنس ہے کہ ہم نے ادھر دبایا اور ادھر جو ہے ہماری جو رکی ہوئی چیز ہے، میں نام نہیں لوں گا اس چیز کا، وہ جو ہے وہ ایزیلی باہر ہو جاتی ہے، ایسی آئلنگ اندر کی ہو جاتی ہے کہ وہ پورا معاملہ کلیئر ہوگا۔ یہ ان کا ایکسکیوز، یہ عذر ہے، یہ ان کا جو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ بات اگر واقعتاً فطرت کی ہے، واقعی یہ چیز ہے، نظام ہے یہ چیز، چلو مان لیا، آپ کے بقول مان لیا، تو کتنے پرسنٹ لوگ دنیا کے اندر ان غلط چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں؟ صرف چند پرسنٹ ہی ہوں گے نا، اور ایک بڑی تعداد تو الحمدللہ ان چیزوں سے دور ہے۔ تو اب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ دور ہیں وہ بیچارے روز صبح پیٹ پکڑ کے تل ملاتے ہوں گے، وہ پریشانی رہتے ہوں گے، ان کا تو کام ہی نہیں ہوتا ہوگا، یہ بقول ان لوگوں کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف ذہن، یہ ایک دماغ ہے، اور اس دماغ کو کہیں نہ کہیں زور لگایا ہے، اس کو سہارا، اس کو سپورٹ کیا ہے شیطان نے کہ انسان غلط پر آئے، اگرچہ تھوڑا سا ہی آئے لیکن کرے تو غلط، تو پھر اب مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھئی اب یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس ایک ہی مثال دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ روزہ اور روزے کی برکت، روزے کی طاقت اور روزے کی خوبی اور روزے کا کمال، کہ یہ جو لوگ ہیں جو کچھ گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے، وہ بھی الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک اس چیز کے بغیر روزہ رکھ کر بآسانی دن گزار دیں۔ نہ انہیں کمزوری فیل ہوتی ہے، نہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہم گر رہے ہیں، نہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں کر پا رہے، نہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل نڈھال ہو گئے، اور نہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اب تو بس، وہ بھی یہ 12-13 گھنٹے بآسانی گزار دیتے ہیں روزے کی طاقت اور روزے کی برکت، اس وجہ سے کیونکہ مائنڈ سیٹ ہو گیا۔ اب دماغ اس غلط خرافات کے اوپر غالب آ گیا، اب دماغ نے یہ سوچ لیا ہے، اب وہ یہ باور کر چکا ہے کہ نہیں، اب میرا کھانا اور پینا میرے روزے کو توڑ دے گا۔ اب جہاں دماغ کے اندر یہ بات آئی، اب وہ ساری چیزیں خود بخود چھوٹ گئی، ان ساری چیزوں سے بچ گیا۔ اچھا، اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو ہے پورا ٹائم روزے میں سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا لوگوں کی اس کے اوپر نگاہیں گڑی ہوئی ہیں۔ بہت ممکن ہے اور ہوتا ہی ہے کہ بہت سارا وقت تنہائی کا مل گیا، یا کہیں چوری چھپ کے جا کے کھا پی کے آ گئے، کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی دل اور دماغ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس پر آمادہ نہیں ہوتے، وہ یہ کوئی انسان اسے دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی کیمرہ اسے کیپچر کرے یا نہیں کرے، اس کے دماغ کے اندر ایک چیز اور چل رہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھلے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا ایک دانہ کھانا، پانی کا ایک بوند پینا، رزق کا ایک ذرہ حلق میں جانا، اگرچہ کسی کو پتہ چلے یا نہیں چلے، لیکن اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو بس اللہ کے اس خوف کی وجہ سے وہ جو ہے ساری چیزیں اب انسان چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا اور پینا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ کسی دن رمضان کے باہر صبح کو کچھ بھی نہیں کھائے، دوپہر ہو گئی
کچھ پیا بھی نہیں ہے اور شام ہو گئی، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں گیا۔ یہ تو ہو جاتا ہوگا کہ کچھ کھایا نہیں، لیکن کم از کم پانی اور چائے پہ تو لوگ دن گزار دیتے ہیں۔ پانی تو پی ہی لیتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اتنے بزی ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ کھانا کھانے کا وقت نہیں مل رہا ہے یا کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، تو کم از کم پانی کے ذریعے سے سہارا لے کر جو ہے وہ دن کاٹ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دن 2 دن، مسلسل 1 مہینہ، اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے اندر، اتنے لمبے وقفے کے اندر انسان اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکا رکھے اور اس کی صحت خراب نہیں ہو، اس کے اندر کمزوری نہیں آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف روزے کا کمال ہے، صرف روزے کا کمال ہے کہ اس کی برکت سے جسمانی طور پر بھی انسان نہیں ٹوٹتا، جسمانی طور پر بھی انسان کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ صبح سحری کی ہے 5 بجے اور شام کو 6:30 پونے 7 بجے افطار کر رہے ہیں، 13 گھنٹے، اتنا لمبا ٹائم پیریڈ، حلق کے اندر پانی کا ایک بوند بھی نہیں جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ روزے کی طاقت ہے، یہ روزے کی برکت ہے۔ یہ 1 مہینہ یہ مشق کروا کے انسان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ یہ انسان تو سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز اگر تو ٹھان لے تو تیرے لیے ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ گناہ اور یہ غلط کام جس کو واقعی میں انسان کی فطرت بھی پسند نہیں کرتی، ہاں صحبت کی وجہ سے انسان اس چیز کا عادی ہو گیا لیکن فطرتاً پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھو کہ ایک شخص جو ہے جس کی شراب پی کے اس نے اپنے پھیپھڑے اپنی کڈنی خراب کر لی ہے، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ پورے اندر سے ختم ہو گئے اور آپ اس وجہ سے ختم ہوئے اور اس وجہ سے آپ کو یہ نقصان ہوا، تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں مانتا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ نقصان ہوا، اور وہ یہ عزم بھی کرتا ہے کہ ہاں میں اب ارادہ کروں گا کہ اب اس چیز کو چھوڑتا ہوں میں۔ اگر فطرت نہیں ہوتی، یہ بری چیز نہیں ہوتی تو انسان ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ تو ایک تماچا دیتا ہے ڈاکٹر کو کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، تو وہ مانتا ہے، اس کی طبیعت مانتی ہے اور وہ توبہ بھی کرتا ہے اور وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں ان چیزوں کو۔ ایسے ہی جھوٹ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، ایک جھوٹ بولنے والا شخص بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے۔ آپ پوری دنیا گھوم جائیں، لوگ جھوٹ ضرور بولتے ہوں گے لیکن اس اعتماد کے ساتھ نہیں بولیں گے، اس یقین، اس دعوے کے ساتھ نہیں بولیں گے کہ یہ صحیح ہے، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی ہے تو غلط، لیکن کیا کریں۔ ایسے ہی دھوکہ دینے والا وہ تسلیم کرے گا کہ یہ غلط ہے، ایسے ہی چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا وہ تسلیم کرے گا کہ یہ غلط ہے، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام اچھا ہے۔ اور وہ بڑی اس طریقے سے بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھتے جائے تو انسان ان چیزوں کو مانتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور ان کو کہتا بھی ہے کہ غلط ہے، لیکن عادت سے مجبور، ماحول سے مجبور، صحبت کا اثر اسے ان سب چیزوں کا کرنے کا عادی بنا دیتی ہیں اور پھر وہ ان سب چیزوں کو کرنے لگتا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ملال ہوتا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں اس کی یہ چبھن ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور یہ ماننے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا بھی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑوں اور ان چیزوں سے باہر نکل کر آ جاؤں، لیکن پھر وہ ذہن وہ اس کو اس طرف کھینچ کر لے جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک دم سے چھوڑ دیا یا ایک دم سے دور ہو گئے تو کیا ہو پائے گا، کیسے ہو پائے گا۔ یہ انسان کا نفس اس کو جو ہے اس غلط کام کی طرف تب کھینچتا ہے، اسے کھینچتا ہے کہ بھائی تو اگر ایک دم سے ان چیزوں سے باہر آ جائے گا تو کیا ہوگا، تو کر ہی نہیں پائے گا۔ تو اب پھر اس کا ذہن اس کو یہ سجیشن دیتا ہے یا مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، چھوڑنا تو ہے، ایسے چھوڑ لیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے چھوڑتے ہیں، دھیرے دھیرے نکل کر باہر آتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ہم جو ہے پورے باہر آ جائیں گے۔ اب یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان پوری طور پر یہ ارادہ نہیں کر لے کہ ابھی سے اور آج سے ہر حال میں چھوڑا۔ بس اس کے چھوڑنے کے فیصلے پر اللہ کی مدد آئے گی، اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ اب اس میں آپ سوچیں کہ روزے کے تعلق سے، اب ہم مثال لیتے ہیں روزے کی، روزے پر آتے ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے، 13 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، اور میں تو ناشتہ بھی کرتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، جوس بھی پیتا ہوں، فروٹس بھی کھاتا ہوں، اور دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہوں، اور جو ہے پھر شام کو 4 بجے چائے اور اسنیکس بھی کھاتا ہوں، اور پھر رات کو پھر کھانا کھاتا ہوں، اور اتنی چائے، اتنے یہ اور وہ ساری چیزیں، تو ایک دم کیسے 12-13 گھنٹے یہ سب چیزیں ہو پائیں گی؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، دھیرے شروع کرتے ہیں کہ ناشتہ کر لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، یا دوپہر کے کھانے میں کھانا نہیں کھائیں گے، پانی پی لیں گے یا چائے پی لیں گے، پہلا روزہ ایسے، یا اگلے دن صرف پانی پہ، پھر ایسے کر کے، تو ایسا ہو پائے گا؟ ہاں ایسا ہو پائے گا؟
ایسا کرنے والوں کو لوگ کہیں گے کہ آپ روزہ بعد میں رکھیے، پہلے آپ چلیے ہمارے ساتھ جو ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرواتے ہیں، ابھی آپ کے اوپر روزے ویسے ہی فرض نہیں ہو رہے، آپ کے اوپر روزے معاف ہیں، آپ کھاؤ خوب کو، جب تک آپ کا یہ دماغ ٹھیک نہیں ہو جائے گا جب تک روزے فرض نہیں آپ کے، یہی کہیں گے نا، یہی بات ہوگی صحیح؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے آپ، سچائی تو یہی ہے۔ ہوگا کیا کہ نہیں بھائی سب چھوڑنا پڑے گا، اور انسان چھوڑ دیتا ہے، کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا تو پھر جھوٹ کیا بلا ہے، دھوکہ کیا بلا ہے، بد نظری کیا بلا ہے، گناہ کیا بلا ہے، غلط کام کیا بلا ہے، یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا انسان؟ جب پیاس برداشت کر سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بھی تو وہ جی سکتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر بھی تو وہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم کر کیوں نہیں پاتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور وہ روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے اس تقوی سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن تقوی کے مقصد سے محروم، تو پھر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے نہیں ملتا کچھ بھی۔ تو اپنے روزوں کا مقصد بھی حاصل کیجئے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہم ایسے روزے رکھیں اور اپنے روزوں کی ایسی حفاظت کریں کہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے اور روزوں کی برکت سے تقوی کا نور مل جائے جو ہماری ساری زندگی کے لیے ہمارے کافی رہے، کہ وہ نور اور وہ طاقت اور وہ اسپرٹ ہمیں مل جائے کہ جو ہمیں روزے کے اندر کھانے اور پینے سے روکتی ہے، تو پھر ہم روزے کے باہر کی زندگی میں تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں گے، تمام غلط کاموں سے بچ جائیں گے، پھر جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں گے، دھوکے کو بھی چھوڑ دیں گے، بد نظری کو بھی چھوڑ دیں گے، اور ہر بری چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو اپنے روزے کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے اس روزے کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور یہ روزے کا مقصد حاصل ہوگا جب ہم روزے کی حفاظت کریں گے، اور اگر روزے کی حفاظت نہیں کریں گے اور روزے کو ہم ضائع کر دیں گے تو یہ مقصد تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے روزے کی حفاظت اس طرح سے کریں کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکا ہے ویسے ہی ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے روکیں، بد نظری سے روکیں، گالی گلوچ سے روکیں، لوگوں کی غیبت اور برائی کرنے سے روکیں، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے روکیں، لوگوں پر غصہ کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ غرض یہ کہ ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے آپ کو بچائیں، جیسا کھانے اور پینے سے بچتے ہیں، تو پھر یہ روزے کا مقصد اور یہ روزے کا نور اور یہ تقویٰ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا جو ہمارے لیے رمضان کے باہر کی زندگی میں بہت مفید اور بہت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔